السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داوینر 373 یہ یوزر نیم ہے، آئی ڈی نیم ہے۔ ان کا سوال ہے کہ کیا ٹی وی دیکھتے ہوئے درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، ٹی وی دیکھتے ہوئے درود پاک پڑھنے کی دو صورتیں ہیں۔ یا تو آپ ٹی وی پر جائز اور اسلامک چیزیں دیکھ رہے ہوں گے، یا پھر آپ ٹی وی پر فلمیں، ڈرامے یعنی حرام چیزیں، گانے باجے، یہ چیزیں آپ اگر دیکھ رہے ہوں گے تو دیکھیں، اگر آپ ٹی وی پر جو گانے باجے دیکھ رہے ہیں اور فلمیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں تو اس صورت کے اندر درود پاک پڑھنا یہ بہت بڑی بے ادبی ہے کہ ایک طرف آپ حرام کام کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ تسبیح اٹھا کے درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل ناپسندیدہ بات ہے، بے ادبی ہے کہ بندہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہو اور حرام کام بھی کر رہا ہو۔ تو یاد رکھیے، حرام کام سے آپ کو باز آنا چاہیے، اور ٹی وی دیکھتے وقت یعنی فلم ڈرامے دیکھتے وقت آپ بالکل بھی درود پاک نہ پڑھیں، اور فلم ڈرامے بھی نہ دیکھیں۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ درود پاک نہیں پڑھنا تو پھر وہ حلال ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ فلم ڈرامے دیکھنا، گانے باجے سننا یہ حرام ہے، چاہے آپ اس وقت تلاوت کریں جب بھی حرام ہے، آپ درود پاک پڑھیں جب بھی حرام ہے، کچھ بھی نہ کریں، صرف انہی کو دیکھیں تب بھی ان کو دیکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو اس سے آپ نے لازمی بچنا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ٹی وی پر فحش مناظر نہیں دیکھ رہے، ناجائز چیز نہیں دیکھ رہے، بلکہ جائز چیز دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ اگر آپ کوئی اسلامک چینل دیکھ رہے ہیں یا مدنی چینل آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر آپ جو درود پاک پڑھ لیں، تو اس صورت میں دیکھا یہ جائے گا کہ چینل پر، ٹی وی پر چل کیا رہا ہے۔ اگر تو شرعی مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، جیسا کہ میری ویڈیوز اکثر جو ہے وہ شرعی مسائل پر ہی مشتمل ہیں، اگر اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی شریعت کا مسئلہ بتایا جا رہا ہے، تو اس وقت علماء نے یہ فرمایا کہ آپ کوئی بھی ذکر و اذکار نہ کریں، آپ درود پاک بھی نہ پڑھیں، کچھ بھی نہ کریں، خاموشی کے ساتھ آپ توجہ کے ساتھ شرعی مسئلہ سیکھیں، تاکہ حلال و حرام کی آپ کو پہچان ہو، پتہ چلے درود پاک پڑھتے پڑھتے توجہ آپ کی کہیں اور ہو اور شرعی مسئلہ بیان ہو جائے اور سود کو حرام قرار دیا جائے اور آپ سمجھیں کہ دودھ حرام ہو گیا ہے، تو پھر بہت بڑا جو ہے وہ فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو شرعی مسئلہ جب بھی بیان کیا جائے تو توجہ اسی طرف رکھا کریں، کسی اور طرف توجہ گامزن نہ ہو۔ اور اگر ٹی وی پر جو ہے فضائل وغیرہ بیان کیے جا رہے ہیں، کوئی شرعی مسائل نہیں بیان کیے جا رہے، فضائل کی باتیں ہو رہی ہیں، تو پھر اس وقت آپ جو ہے وہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ثواب کتنا ملے گا یہ آپ کی توجہ پر ہے، آپ کی جتنی توجہ درود پاک کی طرف ہوگی اتنا ثواب ملے گا۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے اگر آپ کی پوری توجہ درود پاک پر ہے تو پورا اجر و ثواب ملے گا، لیکن اگر ٹی وی بند بھی ہو اور توجہ درود پاک پر نہ ہو، صرف تسبیح پھر رہی ہو اور توجہ کہیں اور ہو، تو پھر اجر و ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی۔ تو بات توجہ کی ہے، جتنا آپ کی توجہ ہوگی درود پاک کی طرف اتنا آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور توجہ کے ساتھ درود پاک کا ورد کرنے کی سعادت بخشے۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔